تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، ڈبل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63400813۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں، نماز اسلام کا ایک رکن ہے جو اسلام پر چلنے کے لیے بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اسلام ایک پوری زندگی ہے جس میں آدمی کے گھر سے لے کر بازار تک، مسجد تک، دفتر تک اور تخت شاہی تک زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ جو ان کو اختیار کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا راضی ہونا سب کچھ مل گیا، اللہ کا ناراض ہونا سب کچھ چلا گیا۔ اگر 4 دن دنیا مل بھی گئی، کچھ دن مل گئی، تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا ہی کے غلام بن جاتے ہیں، علم کی عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور میرے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، میں ان کو بہت دیتا ہوں، بڑی دنیا لیتا ہوں، بڑی عزت، بڑی دولت، بڑی شہرت، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ اگر تو یہی جہان ہوتا اور مر جاتے پھر تو ٹھیک تھا، لگاؤ زور جیسے بھی لگتا ہے، لیکن اگر مر کے اٹھنا ہے، منہا خلقناکم، یہیں اسی زمین سے پیدا کیے گئے، وفیہا نعیدکم، یہیں تمہیں واپس لوٹاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب مسئلہ مشکل یہ ہے کہ آگے زندگی آ رہی ہے، تو اگر دنیا ہی مطلب اور مقصد بن جائے، اللہ مقصد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، اس کی کیا بات ہے، معمولی چیز ہے، دے دو۔ آگے کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے پھر سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا، اور وہ بنگلے، وہ گاڑیاں، وہ صدارتیں، وہ وزارتیں، وہ دولت، وہ مال، وہ ملک، وہ سارا ہی چلا گیا، ختم ہو گیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ سارا ہی نقشہ باطل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خواب میں ایک آدمی دیکھتا ہے میں تخت پہ بیٹھا ہوں، ایک آدمی دیکھتا ہے میں پھانسی لگا ہوا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہاں کا فقیر وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے، یہاں کا مالدار بھی خواب دیکھ رہا ہے، یہاں کا وزیر، صدر، بادشاہ، سردار بھی ایک خواب میں ہے۔ موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھلنے سے پتا چلے گا کہ کیا منظر ہے، کیا زندگی ہے، کیا بھاؤ یہاں دکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام، میں کیا کہہ رہا تھا، اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے پسند کیا، جو اپنے علم سے پسند کیا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ اپنے طریقے بنائے، کوئی بلوچوں کے طریقے ہیں، کچھ پٹھانوں کے طریقے ہیں، کچھ پنجابیوں کے طریقے ہیں، کچھ سندھیوں کے طریقے ہیں، کچھ بادشاہوں کے، وزیروں کے طریقے ہیں۔ وہ ہمارے علم کے ہیں، وہ اللہ کا علم ہے، یہ ہمارا علم ہے۔ ہمارا علم کتنا ہے؟ ہمارا علم، پہلے ہم اپنی حیثیت پہچانیں، پھر اپنے علم کا بھی پتہ چل جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں ڈاکٹر، انجینئر، MA، PhD، MSc، عالم، فاضل بیٹھے ہوں گے، بہت سے میرے جیسے ان پڑھ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے علم کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک عزت اللہ بتاتا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک ذلت اللہ بتاتا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک کامیابی اللہ بتاتا ہے، ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے۔
اچھا ہمارا علم کتنا ہے اور اللہ کا علم کتنا ہے؟ ہمارے علم کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، میرا وجود، آپ کا وجود اس کائنات میں ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، 97% اندھیرا ہے، جس کو آج کل بلیک ہول کہتے ہیں. 3% روشن ہے، روشنی دیتا ہے. وہ جو 3% روشنی دیتا ہے اس میں اتنے سیارے گردش کر رہے ہیں، جس میں ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جو گردش کر رہی، کہ اگر ہر سیارے کا کوئی نام رکھا جائے، جیسے ہم نے چاند، سورج، مریخ یہ نام رکھے ہیں، کوئی نام رکھا جائے، پھر ان کو ایک دفعہ گنا جائے، صرف گننا ہے، ان کا جانا نہیں، گننا ہے. صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، 100 ارب کا 1 کھرب، اور 1 کھرب نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 کھرب سال صرف گننے کے لیے چاہیے. اس میں ہماری ایک زمین ہے چھوٹے سے گیند کی طرح، ٹیبل ٹینس کالج والے سمجھتے ہوں گے، چھوٹا سا گیند ہوتا ہے اس کا. اس گیند میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. پھر اس 1 حصے میں 2 حصے یہ پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، جنگل ہیں. تو یہ چھوٹے سے گیند میں 5 حصے تو ہم ہیں انسان کے نہیں ہیں، 3 پانی میں لیے ہوئے ہیں، 2 پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں لیے ہوئے ہیں. تو 1 چھٹا حصہ بچ گیا، 1/6 زمین آباد. کائنات کتنی بڑی ہے آپ نے سن لیا؟ اس کائنات میں ایک چھوٹا سا گیند گردش کر رہا ہے، اس میں 5 حصے غیر آباد ہیں، چھٹا حصہ آباد ہے. اس چھٹے حصے میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس پاکستان میں ایک چھوٹا سا بلوچستان ہے، اور اس بلوچستان میں ایک چھوٹا سا سردار ہے جو نظر بھی نہیں آئے گا اگر اوپر سے دیکھا جائے، اور ایک چھوٹا سا PhD ہے جو نظر بھی نہیں آئے گا. ایک چھوٹا سا MSc ہے، ایک چھوٹا سا وزیر ہے، ایک چھوٹا سا MPO ہے، ایک چھوٹا سا صدر ہے، ایک چھوٹا سا وزیر اعظم ہے، جن کی حیثیت آسمان سے تیڑی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اگر PhD اور وکیل کہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، تو اس سے بڑی جہالت ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو کہے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ تو ایک سمجھو عقلی بات ہے، عقلی دلیل ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اگر ہم سمجھنے کا دعویٰ کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی ماں کے سارے نظام کو سمجھتا ہوں. ماں کے پیٹ میں بچہ جس حیثیت میں ہے وہ 1 لاکھ سال بھی فرض کریں اگر ماں کے پیٹ میں رہے تو وہ ماں کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا. اس کائنات میں جو ہماری حیثیت ہے اس اعتبار سے اگر ہم 1 کروڑ سال کی جوان زندگی بھی لے کر آئیں اور علم کے سارے اسباب لے کر آئیں پھر بھی ہم علم کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے. کیا ہمارے اوپر کائنات اس طرح چھائی ہوئی ہے جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو ہے عقل کی بات. اب ہے اللہ کی بات جو اس سے زیادہ قوی ہے. ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، اے انسان تو بڑا ظالم، تو بڑا جاہل. اللہ فرما رہے ہیں جاہل. پھر دوسری آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے میرے بندے میں نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. تھوڑے علم والا کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ کسی کچے پکے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے؟ ڈگریاں پڑھیں گے، کس کی ڈگری زیادہ ہے؟ کسی کچے پکے وکیل کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو ایک چھوٹا سا مرض ہے اس کے لیے اعلیٰ ڈاکٹر تلاش کیا، ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے اس کے لیے اعلیٰ وکیل تلاش کیا. پوری زندگی کا مسئلہ ہے کامیابی ناکامی اور جنت اور جہنم کا، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے علم کے سپرد کیا ہوا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. ایک دکان کا مسئلہ ہو تو اچھا وکیل کرو، 1 ایکڑ زمین کا مسئلہ ہو تو اچھا وکیل کرو، چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے تو اچھا وکیل کرو، پیٹ میں درد اٹھے تو کسی بڑے MRCP ڈاکٹر سے رجوع کرو،
اور پوری زندگی میری آپ کی ان قریب ایک بڑے انجام کے سامنے پیش ہونے والی ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ. کتنا نقشہ اللہ نے کامل کر کے کھینچا ہے کہ وہ دن یاد کرو جب تم میرے پاس آؤ گے، پھر تم میں کچھ کامیاب طبقہ بن جائے گا، کچھ ناکام طبقہ بن جائے گا، کچھ آگ کی طرف کھینچے جائیں گے، کچھ جنت کی طرف پکارے جائیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میری جنت کو چلنے والے سواریوں پہ سوار ہوں گے. ونحشر المتقین ونحشر المجرمین الی جہنم وردا اور ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور میرے نافرمان جہنم کی طرف زبان نکال کے چل رہے ہوں گے، خشک زبان کانٹے دار. اللہ آپ بتائیں جس انسان کو دو حالتوں میں سے ایک میں جانا یقینی ہے وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھے، اپنے سپرد کر دیا اپنی زندگی کو، اپنے علم کے سپرد کر دیا. کتنی بڑی نادانی ہے کہ جس دیکھو نا، کتا مر گیا ختم، بھیڑیا مر گیا ختم، ہاتھی مر گیا ختم، چیونٹی مر گئی ختم، میں مر کے نہیں مرتا، مجھے زندہ ہونا ہے، ہمیں زندہ ہونا ہے. ایک بہت بڑے دربار میں پیش ہونا ہے. یوم یقوم الروح، جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا، والملائکہ اور فرشتے بھی، لا یتکلمون، زبان حرکت نہیں کر سکے گی جبرائیل کی بھی. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس حی اور قیوم ذات کے سامنے چہرے پست ہو جائیں گے. وخشعت الاصوات، اور زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، زبانوں پہ تالے، آوازیں پست، گردنیں جھکی ہوئی. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہیں. میرا اتنا بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے، نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ کسی سے پوچھا، نہ آج تک اس کو درد سر بنایا کہ میں کیا کروں، جنت میں کیسے پہنچوں، جہنم سے کیسے بچوں، دنیا میں سکھی زندگی کیسے گزاروں. بھلا پیسے سے بھی کبھی کوئی عزت لے سکتا ہے؟ کبھی پیسے سے بھی کسی نے سکھ خریدا؟ پیسے سے کمرہ تو بنایا جا سکتا ہے، نیند کو نہیں لایا جا سکتا. پیسے سے گاڑیاں تو جھنڈے لگائے جا سکتے ہیں، عزت کو نہیں خریدا جا سکتا. پیسے سے اسباب راحت تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، راحت کو نہیں خریدا جا سکتا. اطمینان کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں، اطمینان نہیں خریدا جا سکتا. ایک اللہ کا علم ہے، میرا علم تو اللہ بتا رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم ہے. پھر ساتھ جاہل بھی کہا، جاہل بھی ہو. پھر ایک اور کمی بتاؤں، وکان الانسان عجولا، جلد باز بھی ہو، جلد باز بھی ہو. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، جھگڑالو بھی ہو. وکان الانسان کفورا، ناشکر بھی ہو. یہ کمی اللہ خود بتا رہا ہے. جھگڑالو ہے، ناشکرا ہے، نادان ہے، جاہل ہے. یہ تو ہمارے علم کی انتہا ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. یہ اللہ کا علم ہے. کیا علم اللہ بتا رہے ہیں؟ کہ تمہارا رب اللہ جس نے زمین آسمان بنائے 6 دن میں، پھر عرش پہ تخت بچھایا. جو زمین کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آسمان سے کے نیچے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آسمان کے اوپر جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها. کتنے پتے ہیں دنیا میں؟ پتے چھوڑو، درخت ہی نہیں کوئی گن سکتا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تیرے رب نے درخت گنے ہوئے ہیں، پتے گنے ہوئے ہیں. آج جو پتے گر گئے وہ تیرے رب کے علم میں موجود ہے. کل جو گرے وہ ان کا بھی پتا ہے. وہ پتا کہاں ختم ہو گیا
اس پتے کو کس کیڑے نے چاٹا اور کھایا، فلاں پھول کا رس کس بھارے نے چوسا، کس مکھی نے چوسا، فلاں پھول کو کس مکھی نے جا کر اس کے رس کو نکالا، اس پھول کی پتیاں کہاں بکھر گئیں، کون سا دانہ زمین کے اندر، کون سا اوپر، ولا رطب کون سا تر، ولا یابس کون سا خشک، الا فی کتاب مبین، تیرے رب کے علم میں موجود ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار، ہم تو بارش نہ اتنے ملی میٹر بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری دنیا میں ہونے والی بارش کے ایک ایک قطرے کو اور تمام قطروں کی مجموعی تعداد جانتا ہوں، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہوں، پیلے اور سبز کو جانتا ہوں، پھلدار شاخ بے پھل کی شاخ کو جانتا ہوں، خوشے اور گوشے کو جانتا ہوں، پھول اور کلی کو جانتا ہوں، اس پھل کے رس کو پیدا کرتا ہوں، رنگ پیدا کرتا ہے، مٹھاس پیدا کرتا ہے، پھر ذائقہ بھرتا ہے، پھر خوشبو بھرتا ہے، پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ کوئٹے کے باغ میں پیدا ہونے والا سیب پنجاب کے کس آدمی کے مقدر میں ہے، پہلے سے نام لکھا ہے، فرشتہ مقرر ہے جو کوئٹے کی منڈی سے نکالے گا، پنجاب میں پہنچائے گا، مری میں پہنچائے گا، سوات میں پہنچائے گا، اس آدمی تک پہنچائے گا جس پر اس کا نام لکھا ہے۔ جب تک وہ سیب اس آدمی کے منہ میں نہیں جاتا فرشتہ واپس نہیں آتا، یہ اللہ کا علم ہے۔ علیم علیم لا الہ الا اللہ، علیم بھر نہیں، علام، علیم سے بھی آگے علام۔ پھر ایک گائے آج ذبح ہوئی کوئٹہ کے بازار میں، اس کے بہت سی چیزیں وہیں کسائی نے پھینک دی، اس کو بلوں نے کھایا، کتوں نے کھایا، کیڑوں نے کھایا، کبوں نے کھایا، پھر اس کی کھال لی چمڑے کے تاجر نے، اس کو رنگ دیا اور اس کو بھیج دیا سیال کوٹ والوں نے خرید کر اس کے بوٹ بنائے اور اس کو بھیج دیا ہالینڈ۔ کوئٹہ کے بازار کی گائے کا چمڑا ہالینڈ کے 10 آدمیوں نے بوٹ بنا کے پہنا، پھر وہ بوٹ پرانے ہو کے گر کے ختم ہو کر اور شکل میں بدل گئے، گوشت 100 آدمیوں نے کھایا اور اس کی ہڈیاں گھروں میں گئیں، کوئی کوے نے اٹھائی، کوئی بلے نے اٹھائی، کوئی کتے نے اٹھائی، کوئی پتنگے نے، کوئی کیڑے نے۔ وہ ایک گائے جو آج کوئٹہ میں ذبح ہوئی اور ایسی کتنی ہو چکی، کتنی ہوتی رہیں گی، وہ ساری دنیا میں یہ 100 آدمی 100 قبروں میں مرے، پھر ان کے جسم کو کیڑوں نے کھایا، ان کیڑوں کو اور کیڑوں نے کھایا، وہ کیڑے اور کیڑوں کے پیٹ میں، وہ کیڑے کئی جگہ جا کے مرے۔ اس گائے کے کھانے والا انسان بھی بکھر گیا اور گائے بھی بکھر گئی، اور وہ دن قیامت کا اور اللہ کا حکم، فلاں دن بدھ کے دن وہ سبز رنگ کی گائے جو ذبح کی گئی تھی وہ زندہ ہو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، تو اللہ کے علم میں ایک ایک ذرہ ہے جسے اکٹھا کر کے کھڑا کر لے گا۔ ہم اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہیں کہ پیسے سے عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ماننے سے عزت ملتی ہے، اور ہم اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہیں کہ پیسے سے عزت ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ بولنے والا نجات پائے گا۔ آج ہم اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہیں کہ سچے کا کوئی جہان نہیں، جھوٹ بولنے والا نجات پائے گا۔ یہ ہی انسان، یہ مشتخاک، یہ گندگی کا ڈھیر اللہ کے علم کو چیلنج کرے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت اللہ کی، اور سارا بازار الا ماشاء اللہ، ساری وزارتیں، صدارتیں، تجارتیں، زمینداریں، ساری عدالتیں الا ماشاء اللہ، 5 انگلیاں برابر نہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے کام چلے گا، سچ سے کام نہیں چل سکتا۔ اللہ کے علم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب کہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، اور ہم کہیں سچ ہلاکت ہے، جھوٹ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ تقوی سے عزت ملے گی، اور ہم کہیں پیسے سے عزت ملے گی، یہ کوئی ہے منطق، یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ میں آپ سے کہوں شہد کڑوا ہو گیا ہے اور نمک میٹھا ہو گیا ہے، آپ سارے میرا مذاق اڑائیں گے، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی کہیں گے مولوی صاحب آپ کی عقل خراب ہو گئی، بھلا شہد بھی کڑوا ہوا اور کبھی نمک بھی میٹھا ہوا؟ جس رب نے مادی چیز کا اثر آج تک نہیں بدلا، اس رب نے عمل کا اثر کیسے بدل دیا؟ میں یہ کہوں شہد کڑوا، آپ کہتے ہیں پاگل ہے، وہ بازار میں کہتا ہے جھوٹ میٹھا ہو گیا، آپ کہتے ہیں بالکل سچ کہتا ہے۔
میں یہ کہوں کہ نمک میٹھا ہو گیا، آپ کہتے ہیں پاگل ہے. بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ میٹھا ہو گیا، مجھے اتنا نفع جھوٹ سے ملا، آپ کہتے ہیں بڑا سمجھدار. میں یہ کہتا ہوں کہ نمک شہد کڑوا ہو گیا، آپ کہتے ہیں پاگل ہے. اور وہ بازار میں جا کر کہتا ہے کہ سچ کڑوا ہو گیا، سچ سے کام نہیں بنتا، آپ کہتے ہیں بڑا کھڑا آدمی ہے. اسی کی وکالت چلے گی، اسی کی وزارت چلے گی، اسی کی تجارت چلے گی، اسی کی سرداری چلے گی، اسی کا زمیندارہ چلے گا. اللہ کے علم کو ٹھکرایا ہے. مہلت تو اللہ دیتا ہی ہے، اللہ پکڑنے والا نہیں ہے. کیسی پیاری آیت ہے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض. اے میرے نافرمانو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں بیٹھے بیٹھے زمین کے اندر بھیج سکتا ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پہلی قوموں کے حالات نہیں سنے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. قوم عاد کا قصہ نہیں سنا؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جن جیسا میں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وہ قوم سمود کی کہانی بھول گئے. وفرعون ذی الاوتاد. اے دنیا کے بادشاہ ہو، فرعون کی بادشاہی بھول گئے. انہوں نے میری دی ہوئی طاقت کو، میرے دیے ہوئے اقتدار کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا. فاکثروا فیہا الفساد. اور فساد کو پھیلا دیا. تو ہم نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب. تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. کہاں چلے گئے؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کسی کی کوئی کہانی یاد ہے؟ کسی کے کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ کوئی کسی کے قدموں کی آہٹ نظر آتی ہے؟ کیا میں تمہیں زمین میں نہیں دسا سکتا؟ اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. یا وہاں سے عذاب آئے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے. وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا کوٹے کا بازار گرم ہو، اسمبلی چل رہی ہو اور منڈیاں کھلی ہوئی ہوں اور ایک دم تمہارے رب کی پکڑ آئے، تم چلتے پھرتے میرے عذاب کا شکار بن جاؤ. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ. یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ترسا کے ماروں. کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تو کیا نہیں کرتا؟ آگے بولتا ان ربکم لرؤوف الرحیم. میں مہربان ہوں، معاف کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ورنہ کر دیتا. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. زمین پھٹنے لگتی ہے، کوئٹہ کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، آسمان پھٹنے لگتا ہے جب اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور جب اللہ کا بیٹا پکارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان ٹوٹنے لگتے ہیں، میں روک لیتا ہوں، بیٹھا رہو، ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا پھر توڑ دوں گا. میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ کے علم کے مطابق زندگی گزاریں. وہ کریں جو اللہ کہتا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ عزت ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، سکون بے سکونی سے بچنا چاہتے ہیں، صحت بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، غنا فقر سے بچنا چاہتے ہیں، محبت نفرت سے بچنا چاہتے ہیں. یہی تو ساری محنت ہو رہی. ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ آئے گا کام بن جائے گا، حکومت آئے گی عزت آ جائے گی. اللہ کا علم کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تیرا اللہ جسے چاہے گا عزت دے گا. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تیرا اللہ جسے چاہے گا ذلیل کرے گا. تیرا اللہ جس کا چاہے گا کام بنائے گا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ جس کا کام بنائے گا اس کا بنے گا، اور اللہ جس کا روک لے اس کا رک جائے گا. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تمہاری لگامیں کھینچ لے، لاؤ سارے بادشاہوں کو نکالو اس مصیبت سے. لا کاشف لہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اللہ کا علم. ہم نے کہا دوائیں لے آؤ صحت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرض تو سب یشفی. جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہیں شفا دیتا ہے، چاہے دوائی سے دے چاہے بغیر دوائی کے دے دے، چاہے ڈاکٹر کو ذریعہ بنائے چاہے اپنے امر کو ذریعہ بنائے. ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار کون ہوگا اس کائنات میں؟ کیسی صحت دی، نہ دوائی لگائی نہ مرہم لگایا. ایک حکم آیا اور دوبارہ جوانی کامل مل کے زندہ کر کے بٹھا دیا، مردے کو زندہ کر دیا. ان کی بیوی گئی تھی روٹی مانگنے کے لیے، 18 برس کی بیماری، جسم ختم ہو گیا، ساری ڈاکٹری فیل ہے، ساری طب فیل ہے، یہ نہیں زندہ ہو سکتا. اور ایک زبان سے بولا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اوہو
اللہ تعالیٰ کے فوراً کا اے ایوب 18 برس سے اس انتظار میں تھا کہ تو مجھے پکارے تو صحیح کہ اللہ شفا دے. صبر سے چل رہے تھے، صبر سے چل رہے تھے. جب زبان پہ مرض آیا تو پھر پکار اٹھے، یا اللہ یہ تیرے ذکر میں لگی رہتی، اگر اس سے بیماری آ گئی تو تیری یاد چھوٹ جائے گی. انی مسنی الضر، مجھے دکھ پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو بڑے رحم والا ہے. ایک پل میں جبریل کی پرواز ہوئی اور زمین پہ آئے، پر مارا، پانی نکلا، کہا اترو اس میں. اترے، باہر نکلے جوان توانا 30 سال کے بیٹھے ہوئے. دونوں گئی تھی کھانا مانگنے کے لیے، واپس آئی تو ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں. کہنے لگی بھائی میرا یہاں ایک بیمار شوہر تھا، کوئی آپ کو خبر ہو؟ میں نے کہا میں ہی تیرا شوہر ہوں. آئی مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے جو زندہ کر دے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا چل تو پھونک مار، میں زندہ کروں گا. ساری ڈاکٹری کو فیل کر کے دکھا دیا. پیدائشی اندھے کو کون آنکھیں دے سکتا ہے؟ پیچھے سسٹم ہو پھر تو کوئی آپریشن ہو جائے، سسٹم ہی کوئی نہیں، اب کون آنکھیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب عیسیٰ علیہ السلام، نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہاتھ لگا میں آنکھیں دوں گا. ہاتھ لگاتے تھے آنکھیں خود زندہ ہو جاتی تھی. حفاظت ہتھیاروں سے نہیں، آگے توپیں پیچھے تلواریں، اس سے حفاظت نہیں. حفیظ اللہ کی صفت ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین وربک علی کل شیء حفیظ. حفاظت اللہ کا امر ہے. ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم ويرسل علیکم حفظہ ان ربی علی کل شیء حفیظ. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین له معقبات من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظین وحفظناها من كل شیطان الرجیم وحفظا من كل شیطان مارد. سارا تو اللہ کہہ رہا ہے میں حفیظ میں حفیظ میں حفیظ. یہ آگے کلاشن توفیں اور پیچھے توپیں اور دائیں پیرے اور بائیں پیرے اور اوپر سے آسمان سے موت آتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی. اور جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو فرعون کی گود میں بٹھاتا ہے. فرعون آج کے فرعون تو کچھ بھی نہیں، وہ فرعون تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور تلواریں کی حفاظت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حکم سے حفاظت. ہمارا علم کہتا ہے دواؤں سے صحت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حکم سے صحت. اب اللہ کی مرضی، چاہے ہتھیار سے حفاظت کرے، چاہے درارات سے حفاظت کرے، چاہے دوائی سے شفا دے، چاہے بغیر دوائی کے شفا دے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریحان. پتہ نہیں آپ کی زبان میں سے کیا کہتے ہیں، اردو میں اس کو نیاز دو کہتے ہیں. یہاں مسلوں میں بھی لگی ہوتی ہے، اس کا پتا بڑا مزدار ہوتا ہے. کہ اس کو کوٹو، اس کو ابالو اور اس کا پانی پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے پتے توڑے، ان کو کوٹا، ابالا، پانی دیا، ٹھیک ہو گئے. کچھ سال 6 مہینے بعد پھر درد ہوا. اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا، وہ پہلا پوچھا کافی سمجھا، جا کے وہ پتے توڑ کے لائے اور اس کو رگڑ کے گھوٹ کے پیس کے پیا تو درد اور تیز ہو گیا. کہنے کہ یا اللہ یہ تو درد تیز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو نے کیا سمجھا بھائی شفا ان پتوں میں، شفا تو میرا امر ہے، پہلے رکھ دی تھی اب نہیں رکھی. مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ شافی تو اللہ ہے. کہ ہم اللہ کے علم کے نیچے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزت ادھر ہے، ذلت سے بچنا وہاں ہے، چین سکون ادھر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. محفلیں جماؤ، رقص سریت کے نغمے سنو، گنگروں کی چھن چھن ہو اور جام ٹکرا رہے ہوں اور قمقمیں روشن ہوں اور برق لائٹیں سارے دل دماغ کو چکرا رہی ہوں. میرے رب کی قسم اطمینان ان میں سے کسی ایک شکل میں بھی نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے، کسی سائنسدان کی کتاب نہیں. الا غور سے سنو، کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد سے دلوں کو قرار ہے. رنگ و رقص میں نہیں، ساقی و جام میں نہیں، طبلے کی تھاپ میں نہیں، گھنگروں کی چھن چھن میں نہیں، صرف اللہ کی یاد میں ہے. ادھر آؤ، یہاں ملے گا. یہ سودا وہاں نہیں ملے گا، یہاں ملے گا. یہ اللہ کا علم ہے کہ ہم اللہ کی مان لیں. اللہ کی کیسے مانے بھائی؟ اللہ کی مانیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ ذلت سے بچائے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ کام بنائے گا، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ صحت دے گا، اللہ محبت لائے گا، اللہ نفرتیں لے جائے گا،
اللہ مہنگائی لے جائے گا، اللہ چیزوں کو سستا فرمائے گا، عادل حکمران لائے گا، درد مند حکمران لائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے نجات دلائے گا، نافرمانی کو ختم فرمائے گا۔ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، للہ الامر من قبل ومن بعد ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ۔ اور کیا یہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا حبیب، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، دن ہو رات ہو مخلوق ہو روح ہو حکومت ہو امر ہو مخلوق ہو دن رات میں چھپنے والی چیزیں ہوں، سب اللہ جل جلالہ کی ہیں، سب اللہ کی بادشاہی میں ہیں۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا بادشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا بادشاہ، وما بینہما، خلا فضا کا بادشاہ، وما تحت الثری، تحت الثری کا بادشاہ۔ وإن تجہر بالقول، زور سے بولو، فإنہ یعلم السر وأخفی، اسے سنانے کے لیے بولنا ضروری نہیں، دل کے آنے والے خیال اور بھید اور راز اور دل اور خیال کے الفاظ بھی سنتا ہے۔ بھائی اللہ سے جاری لگا، اللہ تعالیٰ ہے بھی کیا فرمایا تھا، اور بھائی طاقتور بننے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں۔ ایک صحابی یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں۔ آپ نے ایسا نسخہ بتایا جو ایک ریڈیو والا بھی کر سکتا ہے اور گورنر بلوچستان کیا پوری دنیا کا بادشاہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کہا، پوچھا کافی سمجھا، جا کے وہ پتے توڑ کے لائے اور اس کو رگڑ کے گھوٹ کے پیس کے پیا تو درد اور تیز ہو گیا۔ کہنے کے یا اللہ یہ تو درد تیز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی شفا ان پتوں میں، شفا تو میرا امر ہے، پہلے رکھ دی تھی اب نہیں رکھی، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، شافی تو اللہ ہے۔ کہ ہم اللہ کے علم کے نیچے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزت ادھر ہے، ذلت سے بچنا وہاں ہے، چین سکون ادھر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محفلیں جماؤ، رقص و سروت کے نغمے سنو، گھنگریوں کی چھن چھن ہو اور جام ٹکرا رہے ہوں اور قمقمیں روشن ہوں اور برق لائٹیں سارے دل دماغ کو چکرا رہی ہوں، میرے رب کی قسم اطمینان ان میں سے کسی ایک شکل میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، کسی سائنسدان کی کتاب نہیں۔ اللہ غور سے سنو، کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد سے دلوں کو قرار ہے، رنگ و رقص میں نہیں، ساقی و جام میں نہیں، طبلے کی تھاپ میں نہیں، گھنگریوں کی چھن چھن میں نہیں، صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ادھر آؤ، یہاں ملے گا، یہ سودا وہاں نہیں ملے گا، یہاں ملے گا۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ ہم اللہ کی مان لیں۔ اللہ کی کیسے مانے بھائی؟ اللہ کی مانیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ ذلت سے بچائے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ کام بنائے گا، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ صحت دے گا، اللہ محبت لائے گا، اللہ نفرتیں لے جائے گا، اللہ مہنگائی لے جائے گا، اللہ چیزوں کو سستا فرمائے گا، عادل حکمران لائے گا، درد مند حکمران لائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے نجات دلائے گا، نافرمانی کو ختم فرمائے گا۔ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، للہ الامر من قبل ومن بعد ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ۔ اور کیا یہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا حبیب، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، دن ہو رات ہو مخلوق ہو روح ہو حکومت ہو امر ہو مخلوق ہو دن رات میں چھپنے والی چیزیں ہوں، سب اللہ جل جلالہ کی ہیں، سب اللہ کی بادشاہی میں ہیں۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا بادشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا بادشاہ، وما بینہما، خلا فضا کا بادشاہ، وما تحت الثری، تحت الثری کا بادشاہ۔ وإن تجہر بالقول، زور سے بولو، فإنہ یعلم السر وأخفی، اسے سنانے کے لیے بولنا ضروری نہیں، دل کے آنے والے خیال اور بھید اور راز اور دل اور خیال کے الفاظ بھی سنتا ہے۔ بھائی اللہ سے جاری لگا، اللہ تعالیٰ ہے بھی کیا فرمایا تھا، اور بھائی طاقتور بننے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں۔ ایک صحابی یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں۔ آپ نے ایسا نسخہ بتایا جو ایک ریڈیو والا بھی کر سکتا ہے
اور گورنر بلوچستان کیا پوری دنیا کا بادشاہ بھی کر سکتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، تو میرے اللہ پہ یقین کرنا سیکھ لے، اللہ تجھے سب سے زیادہ طاقتور بنا دے گا. یقین اللہ پہ کر. چنی گویم مسلمان بلرزم کہ دام مشکلات لا الہ الا اللہ سیکھ لو، ساری کائنات پر تمہارا اللہ لرزہ طاری کر لے گا. یقین ٹھیک کرو، اللہ قوت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا، مخلوق تابع ہو جائے. حضرت سفینہ حضور کے صحابی میں قید ہوئے دشمن کی، وہاں سے فرار ہوئے، بھاگے. جنگل راستے میں آتا تھا، جنگل میں داخل ہوئے تو شیر سامنے سے آیا. تو شیر کو دیکھ کے آدھی روح ختم ہو جاتی. انہوں نے فوراً فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھائی شیر، ابو الحارث شیر کا لقب ہے عربی زبان. میں اللہ کے حبیب کا غلام ہوں، راستہ بھولا ہوا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس. شیر دم ہلاتا ہوا جیسے پالتو کتا ہوتا ہے نا، آگے آگے، اور کبھی ادھر منہ کر کے غر رہا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے غر رہا ہے. کیونکہ ادھر سے جانور نکلے تو ادھر منہ کرے، ادھر سے کوئی جانور نکلے تو ادھر منہ کرے. حضرت سفینہ کو لے کے چلتے چلتے جب لشکر کے خیمے نظر آ گئے نا، پھر شیر کھڑا ہو کے یوں دیکھنے لگا کہ اجازت ہے. بجال یہ بس میں کہا جاؤ اجازت ہے. تو دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس. حجر ابن حجر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، راستے میں گرجا آ گیا، رات آ گئی، گرجا تھا سامنے. تو گرجے کا پادری باہر آ کر کہنے لگا رات کو شیر آتے ہیں، آپ لوگ اندر آ جائیں ورنہ کھا جاتا ہے. تو باقی مسلمان جو تھے وہ تو اندر چلے گئے. حضرت حجر ابن عدی نے فرمایا اما انا فلا آوی الی کافر، میں اس کافر کی پناہ لوں ہرگز نہیں، مجھے میرے رب کی پناہ کافی ہے. اگر جاؤ تم اندر چلے جاتے ہیں بہت سارے ایسے، اور خود باہر نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو. شیر آیا اور آپ کے پیچھے بیٹھ گیا. جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے پاؤں چاٹتا، اور جب کھڑے ہو جاتے تو پیچھے بیٹھ کے دیکھتا رہتا. پھر جب سجدے میں جاتے تو پاؤں چاٹتا، پھر جب کھڑے ہوتے تو پیچھے بیٹھ جا. فجر کی اذان تک وہ شیر پیچھے بیٹھا آپ کے دیدار میں ہے. کیا ہے؟ توکل سیکھا، لا الہ الا اللہ سیکھا، طاقتور بن گئے، شیر بھی ڈرے. اور یہ نسخہ آپ بھی لے سکتے ہیں، سردار بھی سیکھ سکتے ہیں، ملازم بھی سیکھتا ہے، اور ایک چپراسی بھی سیکھ سکتا ہے، اور سیکٹری بھی سیکھ سکتا ہے. پھر اور بتائیں، یہ اللہ کا علم آ رہا ہے نا، کتنا آسان ہے. یا رسول اللہ اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو، سب سے زیادہ عزت. کون نہیں چاہتا بھائی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تشک من امرک شیئا الى الخلق تكن اکرم الناس. اپنی حاجت ضرورت انسانوں میں سے کسی کو نہ بتا، اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت دے. انسانوں کو پتھر سمجھ کہ یہ پتھر ہے، ان سے کچھ نہیں. اللہ کے سامنے رکھ، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے عزت دیتا ہے. انسانوں سے انہوں نے کاٹ لے کہ نہیں ان سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا میرے اللہ کے دربار سے ہوگا. آ جا اللہ کے سامنے، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے عزت دیتا ہے. یہ بادشاہ بھی کر سکتا ہے، وزیر بھی کر سکتا ہے، قبیلے کا سردار بھی کر سکتا ہے، اور سردار کا چپراسی بھی کر سکتا ہے. کہ اپنی زبان سی لے کہ نہیں اللہ کو بتاؤں گا، مخلوق کو نہیں بتاؤں گا. اللہ سے مانگو. خلیفہ تھا مہدی، ہارون رشید کا باپ، اس کے زمانے میں قحط آ گیا. بڑی کوشش کی آسمانی آفت کو کون ٹالے، تو قحط دور نہیں ہوا. رات کو لیٹا ہوا تھا بڑا غمگین، تو اس کا نوکر اس کو دبا رہا تھا. تو اس نے نوکر سے کہا دل بڑا پریشان ہے، کوئی کہانی کو سناؤ، کہانی کو سناؤ. انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی تھی جنگل میں، سفر پہ جانے لگی تو اپنا بیٹا شیر کے پاس لے گئی کہ آپ بادشاہ ہیں، یہ میری امانت ہے، رکھ لیں، جب آؤں گی لے لوں گی. شیر نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اس دن گزرے تو شیر جا رہا تھا جنگل میں، اوپر سے عقاب کی نظر پڑی، وہ آیا اور جھپٹا مارا اور بچے کو اٹھا کے لے گیا. اب شیر عقاب سے کیا لڑے کہ ہاتھی سے لڑے، چیتے سے لڑے، پر عقاب سے کیا لڑے. جب لومڑی واپس آئی تو کہا میرا بچہ کا، وہ تو عقاب لے گیا. کہ میں تو آپ کے پاس امانت رکھ کے گئی تھی. تو شیر نے کہا کوئی جنگل کی آفت ہوتی تو مقابلہ کرتا، وہ آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کیا لڑ سکتا تھا. کہنے کا امیر المومنین، یہ قحط کوئی زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، آسمان والے کی آفت ہے، اس کو راضی کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی وقت اٹھا، وضو کیا، نفل پڑے، اور سجدے میں سر رکھ کے جو رویا ہے،
ادھر زمین اس کے آنسوں سے تر ہوئی، ادھر اللہ نے زمین کو بارش سے تر کر دی. اور بھائی اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں اريد ان نكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. آپ نے کیا فرمایا؟ کن قانعا تكن اغنى الناس، تو قناعت سیکھ لے، سب سے بڑا تو ہی غنی ہوگا، سب سے بڑا تو بادشاہ ہوگا. قناعت، صبر سیکھ لے، ہوس چھوڑ دے. جو ہوس رکھے گا اس کو تو پورا پاکستان چھوڑ 7 بر اعظم کا بادشاہ بنا دیا جائے تو پھر بھی اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی. قناعت سیکھو، اللہ دنیا اور آخرت میں غنی کر دے گا. اس نے کہا اريد ان يوسع علي رزقي، اچھا میں چاہتا ہوں پھر میری روزی کشادہ ہو جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ادم على الطهارة يوسع عليك رزقك، تو باوضو رہا کر، تیرا رزق اللہ کھول دے گا. یہ کتنا آسان نسخہ ہے. بس سود پہ پیسہ لو، سود پہ قرضے لو، اللہ کو ناراض، اللہ سے اعلان جنگ، پھر مل لگاؤ، پھر فیکٹری لگاؤ، پتہ نہیں چلے نہ چلے. ادھر اللہ سے لڑائی، ادھر اللہ سے لڑائی، ادھر اپنا ذہنی سکون برباد، ادھر ساری زندگی پریشان. اور ادھر کتنا آسان نسخہ ہے، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا. جہاں سے مرضی بڑھائے، اس کا دینے کا راستہ تو ایک ہے، جہاں سے مرضی دے دے، پتھر کو سونا بنا دے. تو میرے بھائیو، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، اس میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا بندہ بن کے چلے، اللہ کی غلامی اختیار کرے. اللہ سب سے بڑا سردار بنا دے گا. اللہ کا بن کے چلے، اللہ کا کیسے بن کے چلیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی ہمارے کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھی ہے. یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو میرے محبوب. سردار اتارے سردار محبوب، چپراسی اتارے چپراسی محبوب، ایم پی اتارے ایم پی محبوب، ڈاکٹر اتارے ڈاکٹر محبوب، وکیل اتارے وکیل محبوب، عورت اتارے عورت محبوب. جو اپنے حبیب کی نقل اتار لے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو آپ کی زندگی کو ٹھکرائے گا وہ مردود ہو جائے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے، ساتھ ہے محمد الرسول اللہ. کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کو بلایا نا، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، کہ میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتے. اب یہ کلمہ نہیں بدلے گا قیامت تک. وشرحت لك صدرك، شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما. اللہ اکبر. آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا. اذان آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ختم بھی نہیں ہوا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار ہوئی. تکبیر ہونے لگی نماز کی، ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ختم نہیں ہوتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ شروع ہو جاتا ہے. عرش کے اوپر کلمہ لکھایا، 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد دیکھا تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا. جنت کے دروازے پہ کلمہ لکھایا تو کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. جنت کی چابی بنائی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنائی. اور اپنا اللہ اور کیسا ساتھ دیا، کیسا ساتھ دیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. صرف اپنے پر ایمان نہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، مجھ پر میرے رسول پر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری مانو میرے رسول کی مانو. یطیعون اللہ ورسولہ، میری مانتے ہیں میرے رسول کی مانتے ہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو میرا نافرمان میرے رسول کا نافرمان. کہیں بھی اکیلی بات نہیں آ رہی، میرا نافرمان میرے رسول کا نافرمان. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، جو میرا منکر میرے رسول کا منکر، میرا منکر میرے رسول کا منکر. من یشاقق اللہ ورسولہ، جو میرا دشمن میرے نبی کا دشمن. من یحادد اللہ ورسولہ، جو مجھ سے لڑنے والا میرے رسول سے لڑنے والا. استجیبوا للہ وللرسول، میری مانو میرے رسول کی مانو. لا تخونوا اللہ والرسول، نہ مجھ سے بدجانتی کرو نہ میرے رسول سے بدجانتی کرو، نہ مجھ سے بدجانتی کرو نہ میرے رسول سے بدجانتی کرو. فاذنوا بحرب، میرا اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف.
میرا نہیں ہے، بحرب من اللہ و رسولہ، میرا بھی ہے، میرے رسول کا بھی ہے، اذان من اللہ و رسولہ، کفار کے خلاف میرا بھی اعلان ہے، میرے رسول کا بھی اعلان ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ، میرا رسول بھی بری ہے مشرکین سے اور میں بھی بری ہوں مشرکین سے، واللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، صرف مجھے راضی نہ کرو، میرے ساتھ میرے رسول کو بھی راضی کرو. منہ کٹھا کر دیا. اب کیا کہتا ہوں جی وہ زمانے کی بات تھی، اب کوئی بات نہیں، خیر ہے، سنت ہے، اللہ معاف کرے گا. فتویٰ بھی پہلے خود لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. ایک تو حضور کی زندگی کو توڑا، اوپر سے فتویٰ پہلے دیا، خیر اللہ معاف کر دے. اچھا اگر اللہ معاف کرے گا تو ہمیں تو زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے. وفا انسان کی فطرت ہے یا جفا فطرت ہے؟ بے وفائی فطرت ہے یا وفا فطرت ہے؟ جب اللہ مہربان اور اللہ کا رسول مہربان تو ہمیں تو زیادہ جھکنا چاہیے نا، زیادہ ان کے قریب ہونا چاہیے. جتنا ماں باپ محبت کرے نا، اولاد کی محبت زیادہ ماں باپ سے ہو جاتی. جو استاد شفقت کرتا ہے طالب علم اس سے محبت کرتے ہیں، جو ڈنڈا دکھاتا ہے اس سے بھاگتے ہیں. ماں سے زیادہ قریب کیوں ہوتا ہے بچہ؟ کہ باپ سختی کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جب اللہ اتنا مہربان ہے، جب اللہ اتنا ہمیں دینے پر آیا ہوا ہے تو ہم نافرمانی پہ کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ کتے سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جو پالتو کتے ہوتے ہیں نا، آپ آزما لیں، روٹی کھا رہا، آپ سارا دن اس کو بھوکا رکھیں، صبح سے شام تک کچھ نہ دیں، شام کو روٹی ڈالیں، کتنا بھوکا ہوگا، پھر اس کو ادھر بیٹھ کے بلائیں تو روٹی چھوڑ کے فوراً آ جائے گا. جو اچھے کتے ہوتے ہیں کو تھوڑا سا کیا کریں، ہمارا ایک خاندانی ایک چیز تھی، اللہ کا شکر اب تو نہیں ہے، تو ہم نے خود دیکھا، ہم والد صاحب جو کتے رکھتے تھے تو بلایا تو یوں بھاگا ہوا آ رہا ہے، ارے روٹی چھوڑ کے آ گیا. یہ گپے چھوڑ کے نماز کو نہیں آتا، وہ روٹی چھوڑ کے آ گیا کہ مالک نے بلایا ہے. اور آگے بلا کے لاٹھی مارو، مجال جو آپ کو کاٹے، کیوں سر جھکا لے. بچہ مارے گھر کا، مالک مارے سر جھکائے گا اور پاؤں میں پڑے گا. اور یہاں اللہ تھوڑی سی آزمائش لے آئے، وہی بغاوت. یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے، یہ ساری مصیبتیں بلوچستان کے لیے ہیں. وہی اللہ کے باغی کتوں سے بھی سبق نہیں سیکھا جو مالک کے جوتے کھا کے پھر پاؤں میں پڑ جاتا ہے. جاپان میں ٹوکیو میں پروفیسر تھا، وہ یونیورسٹی پڑھانے جاتا تھا تو اس کا کتا اس کو چھوڑنے جاتا، پھر جب اس کے واپس آنے کا ٹائم ہوتا نا تو اس کو لینے کے لیے اسٹیشن پہ آتا، پھر دونوں مالک اور کتا واپس آتے. تو وہ ٹوکیو بہت بڑا شہر ہے، تھوڑا سا باہر تھی یونیورسٹی. ایک دن پروفیسر جب پڑھانے گیا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں سے ہاسپٹل لے گیا، وہاں مر گیا. کتے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا مالک مر گیا. کتا عین وقت پہ گاڑی کے وقت پہ گیا مالک کو لینے، بیٹھ کے شام ہو گئی، مالک واپس نہیں آیا تو وہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آ گیا. اگلے دن پھر جو لینے کا ٹائم تھا نا، پھر وہ وہاں گیا، پھر شام تک بیٹھے وہ واپس آ گیا. یہ ایک دن 2 دن 9 برس وہ کتا مسلسل اپنی مالک کے لیے اسٹیشن پہ جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا، اور وہیں بیٹھے وہ کتا مر گیا. اور ٹوکیو اسٹیشن پر وہیں اس کتے کا بہت بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس کی یاد میں انہوں نے وہاں لگایا ہوا ہے. ایک کتا اپنے مالک کا اتنا وفاد ہے. میں تو انسان ہوں اور پھر مسلمان ہوں، اور پھر اللہ کے احسان، پھر اللہ کے حبیب کے احسان. اس کا تقاضا تو یہ نہیں کہ میں اور مانوں، اس کا یہ تقاضا تو نہیں چونکہ اللہ مہربان ہے لہٰذا جو مرضی کرو. میں تو اور جھکنا چاہیے. پھر اس کی توبہ دیکھو نا، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ اتنے گناہ گار ہیں، ہماری بخشش کہاں ہوگی؟ آپ کا کوئی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی انسان سے واسطہ ہے؟ آپ کا اللہ کی ذات سے واسطہ ہے. جمع یفعل اللہ بعذابکم، جہاں اعلان ہو رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. ان شکرتم وآمنتم، شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ. کتنی بڑی پیاری حدیث. اہل شکری، میرے شکر گزاروں کو خوشخبری دو. اہل زیادتی، کہ میں ان کا رزق بڑھاتا رہوں گا. اہل طاعتی، میرے فرمان برداروں کو خوشخبری دو. اہل کرامتی، میں ان کی عزت کو بڑھاتا رہوں گا. یہ اللہ کا علم کہہ رہا ہے. اطاعت سے عزت، پیسے سے نہیں، حکومت سے نہیں. اہل ذکری، اہل مجالستی، جو مجھے یاد کرتے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ یہ میری محفل میں ہے، میں ان کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں. اچھا یہ تو نیکوں کا انعام، جو ہمارے ایسے گناہ گار ہیں ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. اہل معصیتی، جو میرے نافرمان ہیں ان کو بھی خوشخبری دو. لا اقنطهم من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں. ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کر لو میں تمہارا حبیب ہوں. اللہ. بنی اسرائیل میں کہت آ گیا، لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ کہت آ گیا آپ بارش کی دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے نکلے،
70,000 आदमी, दुआ की धूप और तेज हो गई, या अल्लाह धूप तेज हो गई, ये क्या हुआ? अल्लाह ताला हम तो बारिश मांगने आए थे, आपने धूप तेज कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम एक इंसान है, पिछले 40 साल से एक नेक अमल उसका मेरे पास नहीं आया, जब तक वो इस मजलिस में मैं बारिश नहीं करूंगा। उसके गुनाहों का अंदाजा लगाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रुक गई उसके गुनाहों की वजह से। इंशाअल्लाह हमने कोई ऐसा नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रुक गई उसके गुनाहों की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो ऐसा बदबख्त है वो मजमे से निकल जाए ताकि बाकी बारिश तो हो। अब ये जो था मौजूद, पता तो था कि नहीं, इधर देखा शायद कोई और हो मेरे जैसा, कोई भी नहीं निकला। तब उसके दिल में आ गया कि नहीं हूं और कोई नहीं, ये फंस गया है। अभी तौबा इसने की है, मैं आगे सुनाता हूं, लेकिन वो खुशी से तौबा नहीं की, फंस गया। अपनी बेइज्जती का डर पैदा होगा ना, अल्लाह की मोहब्बत में तौबा नहीं, बेइज्जती के डर से। अल्लाह को फिर भी कबूल है। क्या कहने लगा? ए अल्लाह असई तो का 40 सनतन फअमहलतनी वजीत का ताइबन फक़बलनी, या अल्लाह 40 साल तेरी नाफरमानी की, तूने किसी को बताया नहीं, मेरी इज्जत रखी। अब अगर तूने बारिश न की और मुझे बाहर निकलना पड़ा तो मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं अब तौबा करता हूं, मुझे माफ कर। अभी उसके अल्फाज भी नहीं पूरे हुए तो बादल उठा और बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहने लगे या अल्लाह, निकला तो कोई है नहीं, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से कर दो। यहां तो इतना मसला आसान है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह वो क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली। यहां किसी सरदार को मनाने जाओ, सरदार छोड़ो, मां को मनाना हो ना, मां नाराज हो जाए, मां को मनाना हो तो दांतों पसीना आ जाए, वो नहीं कहेगी तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ ये किया, अपनी बीवी को खिलाया मुझे नहीं खिलाया, पता नहीं कितने ताने देकर तब जाके माफ करेगी। और अल्लाह का दरबार कैसा दरबार है, 40 साल की नाफरमानी एक बोल से माफ, उसने तौबा की, हमने सुलह की। अच्छा, इससे और मजेदार बात, मूसा अलैहिस्सलाम कहने के अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया वाह, जब नाफरमान था किसी को नहीं बताया, जब तौबा कर ली कैसे बताऊं? ऐसे रब से आपका वास्ता है, आज तौबा करें। मैं आपको अल्लाह को कसम खा के जमानत देता हूं कि आपकी पिछली सारी कापी अल्लाह फाड़ के रख देगा, नई कापी लगवाएगा। तो पिछले सारे खत्म कर दो, नहीं लगाओ। आज मेरा और बताऊं, आसमान को चराहा होगा। आप जैसे ये लाइटें नहीं हो रही, मुझे लाइटें हो रही हैं आजादी की खुशी में, अल्लाह पूरे आसमान को रोशनी करता है। फरिश्ते पूछते हैं ये रोशनी कैसी रोशनी है? तो अल्लाह का एक फरिश्ता ऐलान करता है आज एक बंदे ने अपने रब से सुलह की है, अल्लाह ने खुश होकर रोशनी की है। और रोशनी तो इसे करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं जहन्नम से बच गया। जिस मालिक को उसकी अदना जर्रे की परवाह नहीं, वो खुशी मना रहा कि मेरा बंदा मुझसे सुलह कर गया। इससे भी अजीब सुनो, कारून का नाम आप सबने सुना है। कारून का जुर्म क्या था? मुमकिन है किसी को ना पता हो। कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पे जिना की तहमत लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम पे जिना की तहमत लगाई। ये वो जुर्म है जो कायनात में आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर उस सजदे में गिर के रोने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया जमीन तेरे ताबे है, जो कहेगा करे। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और हुक्म दिया पकड़ो उसको, जमीन को कहा पकड़ो, तो उसको पांव जमीन में चले गया। मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पकड़ो, तो यहां तक चला गया। मैं मूसा माफ कर दे, और पकड़ो, वो कहे माफ करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहे और पकड़ो, वो कहे माफ करो, वो कहे और पकड़ो, यहां तक कि सारा जमीन में गर्क हो गया, धंस गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तुमसे माफी मांगता रहा, मुझसे एक दफा मांगता मैं तो निकाल के बाहर खड़ा कर दे, मुझसे मांगी नहीं, तुम मुझे मांगता रहा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारे गुनाहों की क्या हैसियत है अल्लाह की जात के सामने? लेकिन दलेर तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब उल्टा तो नहीं लेना है। क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है लागा शराब पियो, जिना करो, रिश्वत लो, झूठ बोलो, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ये तो कोई फलसफा नहीं, ये तो कोई मंतक नहीं। अल्लाह आजमाएगा, देखेगा। एक वाक़या लिखा है तो कोई अल्लाह वाला था, वो रहता था पहाड़ की गार में, उसको रिस्क आ जाता था बैठे बैठाए गैब से। अल्लाह ने आजमाया, एक दिन रोटी नहीं भेजी, 24 घंटे गुजर गए, कुछ नहीं मिला, तो लगी भूख। मैंने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा किसी से मांगू। पहले तो इंतजार किया, फिर नहीं आई तो बस्ती को चल दिए। बस्ती में तो पहले घर एक ईसाई का था, उसके घर पे दस्तक दी, बाहर निकल लगा जी भूखा हूं, रोटी चाहिए। उसने घर से 3 रोटियां लाके दे दी। चलने लगा तो उसका जो कुत्ता था ना, वो दरवाजा खुला रह गया, वो कुत्ता एकदम बाहर निकल के उस पर हमलावर हुआ। मैंने कहा ये बला कहां से पड़ गई? तो एक रोटी उसको डाली और खुद तेजी से चले आ गए। तो कुत्ते ने वो रोटी खाकर फिर हमला किया। फिर उन्हें जान बचान, जान तो रोटी से ज्यादा प्यारी होती, उन्होंने दूसरी रोटी भी डाल दी, वो खा गया, पीछे फिर भागा, फिर हमला किया, तो तीसरी रोटी भी डाल दी। तीनों खा के जब फिर आगे बढ़ने लगा,
انہوں نے کہا اے بے حیا اب تو معاف کر دے، کوئی تین کھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی، ان کا یا عدیم الحیا، بے حیا میں نہیں تو ہے. ایک دن کے فاقے سے رب کا دربار چھوڑ کے آ گیا، میں اس کافر کے گھر میں ہوں، 3 دن روٹی نہیں دیتا، میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. تو رب کا گھر چھوڑ کے آ گیا. تو بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کے حبیب کی زندگی پر آئیں جس کو اللہ نے اپنا ساتھ دیا. میں قرآن کی آیات سے آپ کو بتایا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب کیسے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سید ولد آدم انسانوں کا سردار، سید الانبیاء نبیوں کا سردار، نبی الانبیاء نبیوں کا نبی، وافد الانبیاء سارے نبیوں کے آگے، آخذ مفاتیح الجنہ جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، لذو الحمد بیدہ اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں، اول من یخرج من قبرہ سب سے پہلا جو اپنی قبر سے نکلنے والا، قائدہم اذا وفدوا سارے جہان کی قیادت کرنے والا، اور حامل لواء الحمد اللہ کا جھنڈا پکڑ کے چلنے والا، خطیبہم اذا انصتوا سارے انسانوں کی زبانیں بند اور وہ ایک خطیب قیامت کے میدان میں، مبشرہم اذا ایسوا سارے نا امید اور وہ ایک خوشخبری دینے والا، اور وہ ہے سب سے پہلے کوئی سراج سے نکلنے والا، اور وہ ہے سب سے پہلے جنت میں جانے والا، اور وہ اللہ کے قرب کے انتہائی عالی مقام کو حاصل کرنے والا. جو اس کے پیچھے چلے گا نا وہ بھی وہاں تک چلا جائے گا. لہٰذا بھائی ہم کیا کہہ رہے ہو، بھائی اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کی مان لو. ایک کام اور کرنا ہے، ایک بات میں نے مکمل، ایک کام اور کرنا ہے جو اس امت کو بطور ذمہ داری کے ملا ہے. یہ 1 گھنٹے کی میں نے بات کی ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی مانیں. میرا کوئی سر درد ہے کہ میں پنجاب سے بلوچستان میں آ کے گلے میں بھی درد ہے آپ سے بات کروں، تو بات کر رہا ہوں. ہر مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے ذمے ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے کے لیے تیار کروں. میں آپ کو اس لیے نہیں تیار کر رہا کہ میں تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں، میں آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ میں ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. میرے ذمے ہے آپ کو تیار کرنا. آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ جا کر اوروں کو تیار کریں. اس لیے نہیں کہ آپ کو تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں، اس کو تبلیغی جماعت کہنا ویسے ہی غلط ہے. نمازیوں کی کوئی جماعت ہوتی ہے کہ ہر مسلمان نمازی ہے، جس کے ذمہ نماز فرض اس کے ذمہ اس نے نماز پڑھنی ہے، جس کے ذمہ روزہ فرض روزہ رکھے گا، جس کے ذمہ حج فرض حج کرے گا، جس کے ذمہ زکات فرض زکات دے گا. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمہ حضور کے کام کی تبلیغ ہے، آپ کے دین کا پہنچانا ہے، آپ کے کلمے کا پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار کرنا ہے. الیکشن والے ووٹ نہیں مانگتے، وہی آپ نے کام کرنا صرف اس لیے وجہ نہیں ہے. اچھا بھائی گھر چھوڑ کے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ جب یہ الیکشن ایک مثال دے رہا ہوں مثال صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے نا ہم سر کا سامنے ہوتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کچھ اس کے لیے ووٹ مانگنے والے ہیں. وہ جو ووٹ مانگنے والے ہوتے ہیں اکثر ان دنوں ان کی روٹی مفت، ان کے سگریٹ مفت، ان کی سواری مفت، گھر کا خرچہ مفت. کیوں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، یا علمی